سینٹر میں نہیں ہے، سینٹر میں صحیح ہے. نہیں نا، دیکھ میں حاضر خدمت ہوا ہوں. وہ کلچی ورکشاپ کا ایک سلسلہ ہے. ورکشاپ میں آپ کے بازار کو ایک سوال پیش کیا گیا تھا کہ آپ اس پر غور و فکر کریں. انشاءاللہ بشرطِ صحت میں اس کا جواب آپ سے سننے کا خواہش مند ہوں. اور پھر پوچھ لیتے ہیں مقدر بابا ہو یا رحمت اللہ علیہ سے علم تدوین سے متعلق بھائی جان جو مجھے فیض حاصل ہوا ہے اس کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. قرآن کریم آخری کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. قرآن پاک نے برملا اعلان فرمایا کہ قرآن میں کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات اور بڑے سے بڑا مسئلہ ایسا نہیں ہے جس میں قرآن میں وضاحت نہ کر دی ہو اور دنیا آخرت جنت دوزخ حشر و نشر نفخ الصور برزخ سات آسمان بیت المعمور سورۃ المنتہا جاب عظمت جاب کبریا جاب محمود مقام محمود اور تجلی ذات کے فارمولے ایکویشن وضاحت کے ساتھ بیان نہ فرمایا ہو. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. پیغام میں کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات اور کوئی بڑی سے بڑی بات ایسی نہیں ہے الا احصاها جس کی قرآن پاک میں وضاحت موجود نہ ہو. وہ موضوع حیات کی الٹ پلٹ زندگی ہو، جنت کی زندگی ہو، دوزخ کا عذاب ہو، کہکشانی نظام ہو، دریاؤں سمندروں پہاڑوں فضا کے تخلیقی فارمولے ہوں، ایکویشن ہو، پیدائش
شمعوں کو حیات کی بھول بھلیا اندھیرا روشنی اضطراب بے چینی پریشانی رونا دھونا غم کا علاج نہ ہو راحت سکون روشن قلب اور دماغ کی تشریحات نہ ہو ایسی کوئی بات نہیں ہے جس کی وضاحت قرآن پاک میں موجود نہیں ہے لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها دوسری بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ آدمی اور انسان میں یہ فرق ہے کہ آدم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کی تمام ذریت آدم علیہ السلام کی دنیاؤں میں شجر و حجر چرند پرند کوسار مردار پھولوں میں رنگ پتلیوں کی ترنگ ہر چیز قرآن پاک میں بھی وضاحت موجود ہے قرآن پاک میں جو قدر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم کے مطابق 3 ابواب بیان ہوئے ہیں اور 3 ابواب کی مفصل تفصیلات موجود ہیں قصص القرآن کا جو مطالعہ کیا جاتا ہے تو کائنات کی شروعات سے کائنات کی نشیب و فراز آندھی بارش طوفان سب وضاحت قرآن کے 3 ابواب ہیں ایک باب عبرت حاصل کرنے کے لیے انعام یافتہ طبقات کے اساس و آرام و آسائش کی خوشنما زندگی کے لیے اور عالم میں تباہی بربادی تعمیر کے واقعات تفصیلاً بیان کیے گئے ہیں جو پیغمبران کرام علیہ السلام کے قصص انبیاء میں اور قصص قرآن میں وضاحت کے ساتھ موجود ہے دوسرا بات شریعت مطہرہ سے متعلق ہے کہ حیوان اور انسان میں فرق کیا ہے حیوانات اور انسان کی زندگی میں وہ کون
سا تغیر ہے، وہ کون سی تبدیلی ہے، وہ کون سی احتیاط ہے جس سے آدمی حیوانات سے جدا ہو کر انسانیت کا لبادہ پہنتا ہے یا پہن سکتا ہے۔ تیسرا باب تاریخ کا ہو گیا، پھر شریعت مطالعہ کا ہو گیا۔ تیسرا باب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ایگزسٹنشن سے متعلق ہے۔ چاند، سورج، ستارے، زمین مستقل گردش میں ہے، اس گردش میں جب غور و فکر کیا جاتا ہے تو کہیں ہمیں تغیر نظر نہیں آتا۔ اگر ایک سورج 10,000 سال پہلے مشرق سے نکلا تو آج بھی مشرق سے یہ سب ایسا نظام ہے جس نظام میں نہ تغیر ہوتا ہے نہ تبدیلی ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا۔ اللہ نے جو قانون بنا دیا ہے وہ میں ادب ہے، اس میں نہ تبدیلی ہوتی ہے اور نہ تغیر ہوتا ہے۔ چڑیا چڑیا ہے، چیونٹی چیونٹی ہے، ہاتھی ہاتھی ہے، پہاڑ پہاڑ ہے، آسمان آسمان ہے، سورج سورج ہے۔ رزق کے بارے میں جب ہم غور کرتے ہیں تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے اب تک گندم ہے، یہ کسی چیز میں تغیر نہیں۔ مشرق مغرب شمال جنوب ہمیشہ سے یہ ایسی اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اس میں تغیر نہیں۔ آدمی کے یہاں آدمی، بندر کے یہاں بندر، مرغی کے یہاں مرغی، چڑیا کے یہاں چڑیا، درخت کے یہاں درخت، ہر مخلوق کا لگا بندہ ایک قانون ہے۔ دوسری صورت یہ ہے اللہ تعالیٰ نے تخلیقی نظام میں جو حواس رکھے ہیں، سننا، دیکھنا، بولنا، محسوس کرنا، سونا کرنا، غمگین ہونا، پرسکون ہونا، یہ سب باتیں آدم میں بھی تھیں اور لاکھوں سال گزرنے کے بعد آدم کی اولاد میں بھی ہے۔ بیت کے بعد میں آج مشرقین کی اجازت سے
ایک تکوینی اللہ تعالیٰ کا ایڈمنسٹریشن کی ایکویشن سے حضور قمر بابا کی اجازت خاص کے بعد اپنے شاگردوں کو کائناتی تخلیق کی ایکویشن کے بارے میں کچھ بتانے کا ارادہ رکھتا ہوں. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس بدھی کو اس طرح سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے کہ میرا محدود شعور اور میرے بچوں کا شعور اسے اس حد تک قبول کر لے کہ بات سمجھ میں آ جائے. تقریباً 30 سال سے میں اللہ کی دیوی توفیق کے ساتھ مضامین بھی لکھتا ہوں. قلم شعور کے ذریعے سائنسی انکشافات کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ بیان کرتا رہتا ہوں. لیکن پہلی کلاس سے ایم اے کی کلاسوں کی سائنس سبجیکٹ تک تقریباً 30 سال سے زیادہ میں نے اپنے دوستوں کے تعاون سے روحانی ڈائجسٹ کے ذریعے کوشش اور جدوجہد کی. 35 سال میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے میری محنت کو قبول فرمایا اور آپ سب لوگوں نے خلوص نیت سے، محبت سے، عشق سے میرا ساتھ دیا. اب میں سمجھتا ہوں کہ اب اگر میں کوئی بات روحانیت کی ظاہر کرنا چاہوں ابتدائی تو انشاءاللہ وہ سننے بھی آئے گی اور اس کا دماغ پر بوجھ بھی نہیں پڑے گا. دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ قرآن کریم کا تیسرا حصہ جس کو علم لدنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس کے بارے میں آپ حضرات کو ابتدائی تعلیم کے بارے میں کچھ عرض کرنے میں کامیاب ہوئی ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے
کو مستوقع کر دیا، یعنی تمہارے تابع کر دیا. اس کی مثال لوہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے لوہا بنایا، نازل کیا، تخلیق کیا لوگوں کے لیے، اور اس میں بے شمار فائدے محفوظ کرتے ہیں. اب یہ بتانے کی بات نہیں ہے، ہر پڑھا لکھا آدمی اس بات سے واقف ہے کہ ترقی کے کسی بھی شعبے میں اگر لوہے کا دخل نہ ہو تو ترقی ناقص ہے. اس سے کوئی کام نہیں کر سکتا. ریل کی پٹری، ناصر کی نام، کاٹ، لوہے سے مراد، حدیث سے مراد مختلف دھاتیں. یہ ایڈمنسٹریشن کا فارمولہ، یہ ایکویشن ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا. ہم نے اس میں لوگوں کے لیے بے شمار فائدے رکھ دیے. آج کی ترقی میں آدم علیہ السلام سے اب تک لاکھوں سال کی معیشت، معاشرت، تمدن میں کہیں بھی آپ کو لوہے کے وجود سے انکار ممکن نہیں ہے. اسی طرح سے دوسری باتیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں عقل دی، نفی داری لایات ہم نے تمہیں اللہ کی نشانیوں میں اللہ کی تخلیق کے فارمولوں کا علم عطا، اور جو وہ علم عطا ہو گیا تو اس علم کی بنیاد پر تسخیر کائنات آپ کو بھی سمجھ گئے. کیا موجودہ سائنس کا نام تسخیر کے علاوہ جو ریسرچ، تفکر، کوشش، جدوجہد، کنسنٹریشن کا نتیجہ ہے، اللہ تعالی کا انعام نہیں. کیا کہیں گے؟ دوسری بات یہ ہے کہ لگار ہوا کہ ہمارے کائنات میں جو بھی تفکر کرے گا اس کا تفکر اس کی رہنمائی کرے گا، اور وہ چیزیں جس کا تفکر نے رہنمائی کر دی ہے وہ اپنے فوائد، اپنے مفاد، اپنا نقصان اس کے اوپر ظاہر. ہر چیز کا نفع نقصان. آپ نفع پہنچاتا، آپ نقصان پہنچاتا. پانی نفع پہنچاتا، طوفان بستیاں مار دیتا. یہ تھوڑا نہیں تھا. تو میں نے کہا ایک سوال یہ تھا. کیا سوال تھا بھائی؟ کسی کو یاد ہے تو بتاؤ کیا سوال کیا تھا؟ اور شام میں
یہ ایک اور صفر، کیا ایک کے ساتھ صفر ملا کے آپ نے سوال پوچھا تھا اور پھر اس سے صفر ہٹا کے ایک کی ویلیو ڈالنا. اب بتاؤ آپ کیا سمجھے؟ میں نے سب کو دعوت دی تھی، چلی کہا تھا گروپ بنا کے اس پہ غور و فکر کرنا ہے. کل میں آپ سے پوچھوں گا کہ ان کے لوگوں نے تفکر کیا وہ سب ہاتھ اٹھائے. سارے 15-20 ہو ہزاروں آدمی بیٹھے. چلو اب جن لوگوں نے تفکر کیا وہ دائرے کو اور ایک کو کیا سمجھے؟ میں کھڑے ہو جائے. بھائی آپ سب لوگوں نے دوبارہ ملے گائے نا کیا سمجھے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور مرشد کریم، دائرے سے مراد دنیا ہے اور ایک سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے. ہم سب اس دنیا میں جتنے بھی مخلوقات ہیں وہ اس دائرے کی ایک ایک ذرہ ہیں. اگر ہم اس دنیا سے ختم کر دیے جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ایک ہے، اس کی ذات باقی ہے. اور ہم سب اگر ختم کر دیے جائیں تو اس کی عبادت کرنے والا اس دنیا میں کوئی نہ رہے. دوسرے صاحب جن لوگوں نے ہاتھ اٹھائے وہ کھڑے ہوئے. جی، کل کی جو نشست میں سوال پوچھا گیا تھا کہ ایک جب ہوتا ہے اس کے ساتھ جب صفر لگا دیا جائے تو 10 بن جاتا ہے، ایک اور صفر لگا دیا جائے 100 بن جاتا ہے، ایک اور صفر لگا دیا جائے تو 1000 بن جاتا ہے. تو یہاں بنیادی بات یہ ہوئی جو ہم نے تفکر سے سوچا کہ اصل ویلیو ایک کی ہے. اگر ایک کا وجود نہیں ہوگا تو کبھی بھی صفر 10 نہیں بنا سکے گا، 100 نہیں بنا سکے گا، 1000 نہیں بنا سکے گا. اصل حقیقت ایک ہے. اور جب ہم اللہ تعالیٰ اور دنیا کے نظام میں دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے. جب تک اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے ساتھ ہے تو ہم دنیاؤں کو دیکھ سکتے ہیں، دنیاؤں کے ساتھ مستفیض ہو سکتے ہیں. اگر یہ ایک نہیں ہے تو ہمارے لیے سب کچھ صفر ہے. یہ میری گزارش ہے. دوسرے صاحب ہمارے گروپ نے اس بات پر پہنچے ہیں کہ ایک سے مادیت ہے اور زیرو جو ہے نا یہ لامحدودیت ہے. تو جیسے جیسے مادیت کے ساتھ وہ بنتا جائے گا تو یہ اس کی ویلیو بڑھتی جائے گی. اور جب دونوں ختم ہو جائیں گے تو دونوں ہی اس کے بعد صرف لاشعور رہ جائے گا. وہ بھی صاحب بھائی جو آپ نے سوال فرمایا تھا حضور، اس میں یہ انسان کی دی ہوئی ویلیوز ہیں ایک کو یا صفر کو. صفر کو یہ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ صفر یعنی کوئی زیرو، کوئی ویلیو نہیں ہے. دوسری طرف جب وہ ایک کے ساتھ لگ رہا ہے تو وہ اس کو 10 گنا بنا رہا ہے. 2 لگ گئے تو 100 گنا ہو گیا، 100 ہو گئے. جب آپ نے فرمایا تھا اصل میں کہ اگر ایک ہٹا دیا جائے تو کیا رہے گا، اس سے میں یہ سمجھا تھا کہ آپ نے ہمیں اس طرف متوجہ فرمایا ہے کہ یہ جو ہندسے ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ انسان کے شعور نے ان کو ویلیو عطا کی. اہمیت کس کی ہوئی؟ اہمیت کس کی ہوئی؟ اہمیت
इंसान के लाशऊर की हुई कि जिसने उसको ये सब कुछ सिखाया. अच्छा, और भी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. वजन जो आपने कल सवाल हमें दिया था उसमें एक की और सिफर की वैल्यू पूछ रहे थे. तो जो मुझे समझ आई वो ये है कि एक वाहिद एक है और उसके आगे जब हम एक नुक्ता या एक सिफर लगा जाते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, वो 10 हो जाती है. लेकिन फिर आपने ये भी फरमाया था कि जब हम सिफर को हटा देते हैं तो उसकी क्या वैल्यू है, तो वो सिर्फ वाहिद एक है. और जब हम एक को भी हटा देते हैं और सिफर को भी हटा देते हैं तो क्या रह जाता है? तो जो मुझे समझ आई तो सिर्फ अल्लाह रह जाता है. एंड एवरीथिंग इज अल्लाह. और साहब आप लोग सुंदर है, सुंदर है, इसको ध्यान रखिएगा जी. नहीं हो सके तो अपने वो खोल लें. अस्सलाम वालेकुम अब्बा क्या जी. क्या कहते हैं जी. अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी. आपने सवाल जो पूछा था इख्तिताम में ये समझ आया कि आप दोनों हिस्सों में से किसकी अहमियत है, एक की है या सिफर की है. जितना मुझे समझ आया, मेरी छोटे से शौक ने, मेरी छोटे से जहन ने जो काम किया वो ये कि दोनों की अहमियत अपनी जगह है, लेकिन एक की अहमियत ज्यादा है. अगर हम दोनों की अहमियत के बारे में बात करें, किसी एक के लिए नहीं, तो एक की और सिफर की एक खूबसूरत शक्ल या ज्यादा अहमियत तब बनेगी जब सिफर एक के साथ मिक्स हो जाएगा या जुड़ जाएगा या मिल जाएगा या इसमें महव हो जाएगा या गुम हो जाएगा या उसका हिस्सा बन जाएगा. और अगर सिफर को हटा दिया जाएगा एक से तो उसकी कोई हैसियत नहीं है, कोई वक़्त नहीं है, कोई अहमियत, कोई इम्पोर्टेंस नहीं है. शुक्रिया. और बात जी. अब्बा जी, अहमियत एक की है, जीरो की नहीं है. जीरो के साथ अगर मैं आगे 10 जीरो भी लगा दूं, 20 जीरो भी लगा दूं, 30 या 40 भी, तो वो जीरो ही रहेगा. अगर इन 40 जीरो के बाद मैं एक लगाऊं तब भी वो जीरो ही रहेगा. अहमियत उस वक्त है जब एक पहले लगे. एक जो है वो बुनियाद है, इसी से इब्तिदा होती है. जब हम मादी आंख से देखते हैं तो हम 2, 3, 4, 5 देखते हैं, लेकिन जो बंदा रूह की आंख से देखता है तो वो हर शय में एक, वो देखता है कि एक और एक मिलते हैं तो 2 बनते हैं, फिर एक मिलता है तो 3 बनते हैं, फिर एक मिलता है और एक और एक मिलता है तो 4 बनते हैं. तो मादी आंख से जब हम देखते हैं तो हम हर शय को 2, 3, 4 इस तरह से देखते हैं, लेकिन जब हम रूह की आंख से देखते हैं तो हम हर शय को एक देखते हैं और ये एक मुख्तलिफ सूरतों में अपना मुजाहिरा कर रहा है. कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वही अव्वल है, वही आखिर है, वही जाहिर है, वही बातिन है. एक और बात जो समझ में आती है एक से, ये एक की जो डायग्राम है ये लकीर की सूरत में है. हम देखते हैं कि हर शय यहाँ पे लकीरों पे कायम है. इन लकीरों की बुनियाद रोशनी है और जो रोशनी है वो इन रोशनियों को नूर फीड करता है. तो जो रूह की आंख से देखते हैं वो हर शय में अल्लाह के नूर को देखते हैं, हर शय में यहाँ एक ही देखते हैं. शुक्रिया. बाबा जी, अगर आपकी इजाज़त तो हमारी मेरी नाकिस अकल में जो हमने आपस में डिस्कशन की उसमें ये आया कि अल्लाह को रिप्रेजेंट करता है. जब अल्लाह नहीं होगा तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं रहेगा. तो अल्लाह के साथ अगर हम अपने नफ्स को जीरो करें और जितना जीरो करते जाएंगे हमारी वैल्यू उस एक के साथ लग के बढ़ सकती है, बजाय एक कि अगर हम जीरो जितने भी कर लें उसकी कोई वैल्यू नहीं है. अल्लाह ही है एक. अगर वो भी ना रहे तो फिर दुनिया में किसी चीज का वजूद रह ही नहीं सकता. अल्लाह ही की वैल्यू है. उसके साथ अगर हम अपने आप को जीरो एक दफा करेंगे तो उसकी 1 10 वैल्यू बनेगी. जितना अपने आप को हम नफी करते जाएंगे, जीरो करते जाएंगे, हमारी वैल्यू उतनी बढ़ती जाएगी. इसे देखिए, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है
میں جو کچھ بھی ہے وہ میرے احاطے میں ہے. میں اشارہ کر رہا ہوں آپ کو. کائنات میں جو کچھ ہے وہ میرے احاطے میں ہے. الا انہ بکل شیء محیط. دوسری بات اللہ مشا فرماتے ہیں ہر چیز میری طرف سے آ رہی ہے اور ہر چیز میری طرف لوٹ رہی ہے. تیسری بات اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ابتدا انتہا اول آخر ظاہر باطن سب میں ہوں. یہ آج میں آپ کو پڑھاؤں گا انشاءاللہ. اس میں تھوڑی سی تشریح کر کے زندگی ختم کر دوں گا. تھوڑا نہیں بكل شيء قدیر. ہر شے اللہ کی احاطۂ قدرت میں زندہ ہے. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. دو دائرے ہیں. ایک دائرے سے ہم زندگی نکالتے ہیں اور دوسرے دائرے میں زندگی داخل کرتے ہیں. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. دائرہ میں ہم رات کو داخل کر دیتے ہیں اور دائرے میں سے ہم رات کو نکال لیتے ہیں. یہ بہت ساری آتی ہیں. اب یہ آپ سب لوگ کسی اور کو کہنا ہے کہ اس کو مزید آگے بڑھائے. ہاں بھائی آپ اس کو بتائیں. یہ میڈیا اس میں غور سے دیکھے وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرشد کریم عظیمی صاحب نے کل ورکشاپ میں شرکائے ورکشاپ کو غور و فکر کے لیے ایک سوال دیا تھا اور یہ فرمایا تھا کہ رات کو اس بات پر غور و فکر کیا جائے اور لکھ لیا جائے. آج ابدال حق حضرت قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کے 35ویں عرس مبارک پر اس کی تشریح پیش کی جا رہی ہے. لام لام میں 8 ٹرائنگلز اور نصف دائرہ ہے.
میں 8 ٹرائنگلز ہیں. اور نیم پورا دائرہ اور 8 ٹرائنگلز پر مبنی ہے. تالاب بساط ہے جس پر گلیکسیز کا قیام ہے. تالاب میں حرکت لائف یعنی زندگی ہے اور لہریں تخلیق کا مظاہرہ ہے اور پورا دائرہ مظاہرے کا فارمولا یعنی ایکویشن ہے. دائرے تالاب پر محیط ہیں. ہر دائرہ پیدا ہو رہا ہے اور اپنا مظاہرہ کر کے پانی میں غائب ہو رہا ہے. ناظرین، قدرت کے بنائے ہوئے اس تخلیقی فارمولے پر غور کریں اور آپ کی سمجھ میں جو بات آئے یا نہ آئے وہ ہمیں بھیج دیں. ای میل ایڈریس markazi.muraqaba.hall@gmail.com. آپ کو اس کی مثالیں تھوڑی سی بیان کروں گا. اس کے بعد ایک ٹیوشن ہے جو تخلیقی کائنات سے متعلق ہے. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إن في ذلك لآيات لأولي الألباب. دن رات میں اللہ تعالیٰ نے جو تخلیقی ایکویشن بنائے بظاہر اس میں آپ کو اختلاف نظر آ رہا ہے. اختلاف لیل والنہار ان فی ذلک لآیات لأولی الألباب. لیکن اس تخلیقی ایکویشن پر صاحب عقل و فہم لوگ جب غور و فکر کرتے ہیں تو وہ ٹرینگل، سرکل میں ٹرینگل، ٹرینگل میں دائرہ، پاک اور بلند مرتبہ ہے وضاحت الذی جس نے خلق تخلیق کی فسوا توازن کے ساتھ والذی قدر فہدی اور وہی اللہ تبارک و تعالیٰ اور خالق کائنات ہے جس نے مقداروں کا علم اپنے بندوں کو عطا فرمایا. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. اور ہم نے تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے تو سب مسخر کر دیا. یعنی زمین و آسمان کی جو ایکویشن ہے
اس کا علم عطا فرما۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا انہ بکل شیء محیط، ہر شے اللہ کے احاطے میں۔ اب احاطہ ایک یونٹ ہوا اور تخلیق ایک یونٹ ہوا۔ جب ہم سرکل میں ٹرینگل بناتے ہیں تو سرکل میں ٹرینگل جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے، قید ہو جاتا ہے۔ دائرے سے مراد آتی ہے نا، نہیں چھوٹا سا دائرہ، پورا دائرہ، کائنات کا دائرہ، کروڑوں دنیا کا ایک دائرہ، اور کروڑوں دنیا میں جو ٹرینگل بن رہے ہیں اس دائرے کے اندر مخلوق کی شکل و صورت ہے۔ دوسرے دیر بات یہ کہ ایک فری اسٹیپ کاغذ لیجیے، سادہ سفید، اس کے ایک بڑا ٹرینگل بنائیے، اس ٹرینگل کے اندر اتنے ٹرینگل بنائے، اتنے ٹرینگل بنائے، ٹرینگل کے اندر ٹرینگل، ٹرینگل کے اندر ٹرینگل، اتنے بنائے کہ وہ جو پہلا دائرہ ہے وہ بالکل بھر جائے۔ اب اس دائروں کو جب 2.5-3 فٹ سے آپ دیکھیں گے تو اس کا کوئی ایک بھی دائرہ ایسا نہیں ملے گا آپ کو جس میں کسی مخلوق کی تصویر ہو۔ اس کے بعد میں ختم کر دوں، بہت زیادہ ہو جائے گا۔ یہ سب لوگ آپ اس کا تجربہ کریں، اس فلم کو لے جائیں، بار بار دیکھیں اور اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اگر اس سلسلے میں کوئی سوال آپ کے ذہن میں آئے، سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے، جو سمجھ میں آیا وہ لکھ دیں، جو سمجھ میں نہ آئے وہ لکھ دیں۔ انشاءاللہ ادارہ بہرحال اس سلسلے میں درس و تدریس کے طریقے پر انشاءاللہ رہنمائی کرے گا۔ آپ سمجھدار کا بہت شکریہ، آپ کا شکریہ ہے۔ الحمدللہ میں آپ کے آنے سے بہت خوش ہوا۔ آپ کے لیے میری دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو روشن ضمیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو محض دنیاوی علوم کی 4 دیواری میں بند نہ رکھے۔ علوم 4 دیواری میں بند علوم کا فائدہ شعوری ارتقاء تو ہو سکتا ہے، جو انتہائی ضروری ہے، اور جتنا شعوری ارتقاء زیادہ ہوگا اسی مناسبت سے آپ لاشعوری علوم کا کوئی لگا سکتے ہیں۔ اگر لاشعوری علم کا لاشعوری علوم کا آپ کو علم نہ ہوا تو پھر
ہو جائے گی شعور کے اوپر، اور اس دنیا کے جانے کے بعد شعور اس طرح محدود اور پردے میں بند ہو جائے گا کہ پھر لاشعور کی طرف، لاشعور کے راستے تقریباً بندی ہو گئی۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، دنیا کے سارے کام کرو، کیونکہ دنیا میں اللہ نے ہمیں اسی لیے بھیجا ہے کہ ہم دنیا میں رہیں، آسائش و آرام حاصل کریں، تکالیف اور پریشانی ہو تو اس کو صبر کے ساتھ اللہ سے دعا کریں، لیکن اصل زندگی ہماری شعوری نہیں ہے، اصل زندگی ہماری لاشعوری ہے۔ ہم جب سو جاتے ہیں ہمارا شعور سسپینڈ ہو جاتا ہے، ہمیں کچھ نہیں پتا کون ہمارے گھر میں آیا کون گیا۔ جب ہم لاشعور سے نکل کے شعور میں آتے ہیں تو ہمیں ہر اس چیز کا علم ہوتا ہے جو سونے کی حالت میں نہیں ہوتا۔ یہ کہنا کہ سونا زندگی کا ایک ایسا حصہ ہے جو بے خبری کا ہے، یہ ایسی ہی بات ہے جیسے کوئی آدمی یہ کہے کہ سورج تو نکل رہا ہے لیکن رات ہے، اس لیے کہ لاشعوری زندگی میں، جس کو ہم سونے کی زندگی کہتے ہیں، ہم ڈرتے بھی ہیں، خوف زدہ بھی ہوتے ہیں، ہمیں اگر واجب ہو جائے تو غسل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، ہمیں سردی بھی لگتی، ہمیں گرمی بھی لگتی ہے، ہم خوف زدہ بھی ہوتے ہیں، خوش بھی ہوتے ہیں، پھولوں کی مہک ہمیں اسی طرح متاثر کرتی ہے جس طرح بیداری میں ہم متاثر، سانپ بچھو کا ڈر ہمیں اسی طرح محسوس ہوتا ہے جس طرح بیداری میں ہوتا ہے، کانٹا چبھنے کا احساس ہمیں ایسے ہی ہوتا ہے جسے بیداری میں ہوتا ہے۔ زندگی کا کوئی مرحلہ، زندگی کا کوئی تقاضا، ڈر ہو، خوف ہو، سکون ہو، خوشی ہو، لڑائی ہو، جھگڑا ہو، قدر ہو، پیدائش ہو، شادی ہو، بیاہ ہو، ایسا نہیں ہے جو خواب میں پیش نہ آتا ہو اور ہم بیداری کی طرح ان حالات سے متاثر نہ ہوتے۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ ایسا ہے ہی ہے کا کیا مطلب ہوا؟ بھائی ہم ڈر گئے، ایسے ہی ڈرتے ہیں جیسے بیداری میں ڈرتے ہیں، ہم خوش ہو رہے ہیں ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے بیداری میں خوش ہوتے ہیں۔ اللہ سب کی حفاظت کرے، چھت سے گر گئے خواب میں، کیا ہمیں بیداری کی طرح خوف نہیں آتا؟ جب ہم بیدار ہوتے ہیں تو ہمیں چوٹ کا احساس تو ہوتا ہے،
لیکن جب ہم پوری طرح شعور میں آتے ہیں تو خوف رہتا ہے چوٹ کا احساس کرنا. کیا ہم سونے کی حالت میں جبکہ ہمارا شعور کام نہیں کرتا بدبو محسوس نہیں کرتے، خوشبو محسوس نہیں کرتے، اپنے پیاروں سے لے کر خوش نہیں ہوتے، اپنے دشمن کو دیکھ کر اس سے خوف زدہ نہیں ہوتے؟ کون سی ایسی کیفیت جو بیداری میں ہوتی ہے اور اس سے ہم سب متاثر ہوتے لیکن خواب میں سے متاثر نہیں ہوتے؟ کوئی ایک کیفیت اس پورے مجموعے میں ہزاروں میں بتائے. ایک ہے زندگی کی ایک ہے. انتہا یہ ہے کہ جنسی تلذذ کی اگر مثال لی جائے تو بیدار ہونے کے بعد کیا آپ پر غسل واجب نہیں ہو جاتا؟ کیوں بھائی؟ تو کون سی ایسی چیز ہے جس کو آپ خواب بیٹھے انداز کر سکتے ہو بیداری کو ہم نے کیسے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نظام کے تحت اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے کہ اگر تم نے دنیا میں ہماری حکومت قبولی نہیں کی، ظلم اور جہالت کا ثبوت نہیں دیا، تم نے کوشش کی کہ نافرمانی کا ارتکاب نہ ہو، تو ہم تمہاری جنت تمہیں واپس کر دیں گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ جنت کی زندگی سے نکلنا ایک پاداش ہے، سزا ہے، صعوبت ہے. جنت میں صعوبت نہیں ہے. جنت سے جب ہم باہر آئے سب سے پہلے ہمارے اوپر جو چیز مسلط ہوئی وہ اسپیس تھی. پھر ہمارے اوپر جو چیز مسلط ہوئی وہ یہ کہ سطر پوشی کا احساس ہمارے اندر پیدا ہوا. اور سب سے بڑی مصیبت جو ہمارے اوپر ہماری خطاؤں کی بنیاد پر نازل ہوئی وہ یہ کہ ہم خوف زدہ ہو گئے، حزن و ملال میں آ گئے، خوف اور غم نے ہمیں لقمہ سمجھ کر بگڑ لیا. اور تیسرا سب سے بڑا ظلم یہ ہوا کہ ہم دنیا میں آ کر جنت کی ساری نعمتوں کو بھولے اور ساری نعمتوں کو بھول کے جنت کی عارضی نعمتوں کو اتنا زیادہ متاثر ہو کر قبول کیا یہ دیکھتے ہوئے کہ جب ہم جنت سے یہاں آتے ہیں کوئی چیز نہیں لاتے، سب چیز وہی رہ جاتی. اور جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو کوئی چیز ساتھ نہیں لے آتے.
ننگے پیدا ہوتے ہیں، ننگے مر جاتے ہیں۔ اس بات سے کوئی ماشاءاللہ ہزاروں آدمی بیٹھے، کوئی ایک آدمی انکار کر سکتا ہے؟ تو بھائی کبھی اتیادی ہے، سارے بتاؤ، کوئی انکار کر سکتا ہے؟ پھر ہم اس دنیا میں کیا کر رہے ہیں؟ جو چیز ہماری نہیں ہے، جس کو ہم نے بہرحال چھوڑنا ہے، کیا ہم نے اس میں اپنا دل نہیں لگا لیا؟ اور اس طرح دل نہیں لگا لیا ہے کہ جنت کی ساری نعمتوں کو بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، آپ جنت کی زندگی کو کبھی نہ بھولیں اور جنت کی زندگی کے آسائش و آرام کو تلاش کریں اور جنت کی زندگی کے فارمولے ایکویشن کا علم حاصل کریں اور دنیا کی ایکویشن کی مستقل تبدیلی ظاہر غائب ہونا، اس کی وہ سوچ جائے۔ آپ پیدا ہوئے کہاں سے آئے؟ کہاں سے آئے؟ کہاں سے آئے؟ غیب سے آئے۔ آپ 10 دن کے ہوئے، کہاں گئے؟ 11 دن میں آپ کا ظاہر ہو گیا۔ 20 سال کہاں گئے؟ 60 سال کہاں گئے؟ اور آخر میں آپ کہاں گئے؟ تو آپ کی اصل نقل اور اصل وطن اور نقلی وطن کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ تو ہوا غیب میں کہاں سے آئے؟ اب جنت ابھی بھی غیبی ظاہر ہے۔ تو اگر آپ اللہ سے واقف نہیں ہوئے تو جنت کا کوئی جواز ذہن میں آتا ہے؟ زور سے بولو، ہاں یا نہیں؟ بس اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ بہت دیر ہو گئی، میں نے تو کہا 20 منٹ سے زیادہ نہیں بولوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين وما
أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دارك دار السلام تبارك ربنا وتعاليك يا ذا الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا الله 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 يا
یا اللہ 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 یا اللہ آپ سب کو اپنی عافیت میں رکھیں اور اپنے انعام و اکرامات سے تین دنیا میں نوازے. یا اللہ ہماری روحانی صلاحیتوں کو بیدار فرمائیں. یا اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف عطا فرمائیں. یا اللہ ہمیں اپنے محبوب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق. یا اللہ جس طرح آپ اللہ سے راضی ہوا ہے، یا اللہ اس طرح آپ کے محبوب آپ سے راضی ہے. یا اللہ ہم بھی اس قابل بنا اور توفیق دے کہ ہم آپ کی رضا میں خوش رہیں، آپ کے احکامات پر عمل کریں، برائیوں سے محفوظ رہیں، شیطان مردود کے وسائل سے یا اللہ ہمیں محفوظ کریں. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنا. یا اللہ آپ غفور رحیم ہے، ارحم الراحمین ہے. یا اللہ آپ رب العالمین ہیں. یا اللہ آپ کے دوست محبوب سیدنا حضور علیہ السلام رحمت للعالمین ہے. یا اللہ ان کے صدقے میں، ان کی سفارش سے، ان کی برکت سے آپ کو جو ان سے خوشنودی ہے، یا اللہ اس خوشنودی کی بارش ہمیں دیتا. یا اللہ ہمیں اپنی راہ پر چلنے کی راہ پر چلنے کی توفیق دے. یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ. یا اللہ ہمیں برائیوں سے محفوظ کرنا. یا اللہ ہمیں اپنے حبیب کی، اپنے دوستوں کی، اپنے رشتے داروں کی، اپنے والدین کی بلا تخصیص، اپنی قوم کی اور اپنی سب مخلوق کی محبت عطا. یا اللہ جس طرح آپ اپنی ہر مخلوق کے کام آتے ہیں، یا اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرما کہ ہم بھی آپ کی اس پسندیدہ عادت کو قبول کر کے ہم بھی آپ کی مخلوق کی خدمت کریں. یا اللہ ہمیں جنت الفردوس میں مقام عطا. یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب. یا اللہ آپ جہاں بھی ہیں وہاں ہم ہیں. ہمارا ہم کہیں بھی نہیں، ہمارا کوئی ٹھکانے نہیں. هو الأول هو الآخر هو الظاهر هو الباطن عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. یا اللہ قیامت کی گھڑیوں کو ہمارے لیے آسان فرما اور روز محشر سیدنا حضور علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما اور ہمیں
سلسلہ عظیمیہ کی خدمات کی شکر سے، تہہ دل سے، خلوص سے، جذبے سے، رواداری سے، سچے دل سے، عشق سے سلسلہ عظیمیہ کی جو تعلیمات ہیں، جو آپ کی تعلیمات، جو آپ کے پروردگار عالم ساری کائنات کے اللہ، ہمارے اللہ کی تعلیمات ہیں، کہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں یہ بھی توفیق عطا فرما کہ ہم خود عمل کر کے اللہ کی ساری مخلوق پر، اللہ کی ساری ضروریات پر، درختوں پر، پرندوں پر، ہر چیز پر، جنات پر، جو بھی تیری مخلوق ہے، کہ اللہ ہمارے اندر یہ بس عطا فرما کہ ہم بھی سب سے محبت کریں اور ہم کسی کو برا نہ کہیں، ہمیشہ اپنی برائیوں پہ نظر رکھے اور آپ سے معافی مانگے۔ یا اللہ ہم تیرے نام پر یہاں حاضر ہوئے ہیں، یا اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما اور جو کچھ ہم نے سنا ہے اس کی سعادت سے ہمیں بہتر فرما اور ہمارے مرشد کریم حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے درجات اعلیٰ اعلیٰ اور عرفہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما، یا اللہ ہمارے بچوں کو سعادت مند بنا، یا اللہ ہمارے والدین کو غصے سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں نے ورکشاپ میں آپ سے ایک درخواست کی تھی کہ الحمدللہ سلسلہ عظیمیہ اب جانا پہچانا سلسلہ ہے اور سلسلہ عظیمیہ ایک ایسا باغ بن گیا ہے اللہ کی بیوی توفیق سے اور آپ سب کسانوں کی محبت سے کہ ہر جگہ اس کا پھل دستیاب ہے۔ ان پھلوں سے کی آبیائی کر کے ہم اور پھلدار شجر پیدا کریں تاکہ دنیا میں آپ کے گول بارے میں ہم لوگوں کی سعادت میں لکھی جائے اور آپ کے دوست حضرت قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے جن کی مہربانیوں سے، کرم فرمائیوں سے، نوازشات سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ یا اللہ اور میری بڑھاپے کے لحاظ سے مہربانیاں عطا فرمائی، میں آپ سے بہت خوش ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو سلسلے کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ جو منافقت ہے آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا ہے، یہ بالکل قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ جس آدمی میں تعصب ہوگا، جس آدمی نے اپنے چھوٹوں کے لیے عزت نہیں ہوگی، جن چھوٹوں میں بڑوں کا احترام نہیں ہوگا، وہ قوم کبھی سکون نہیں ہوگی، ذلت اور خواہش کو مقدر کیجیے۔ آپ بزرگوں کا احترام کریں، چھوٹوں سے شفقت سے پیش آئے، ہندو، مسلمان، عیسائی، سکھ، یہودی، جس سے بھی اخلاق حسنہ سے پیش آئے تاکہ وہ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر اخلاق سے متاثر ہو کر
وہ بھی آپ کا ہمدوا بنے، آپ کا دوست بنے، اور ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مبین قبول کرے۔ اگر ہم کسی سے نفرت کریں گے تو وہ بھی ہم سے نفرت کرے گا۔ اگر ہم سب سے محبت کریں گے تو نفرت کرنے والے بھی ہم سے محبت کریں گے۔ لوگوں کی خدمت کیجیے، لوگوں کے کام آئیے، بیماروں کی مزاج پرسی کیجیے، ناداروں کی دینداری کیجیے، غریبوں کے کام آئیے، یتیموں مسکینوں کی مدد کیجیے، جو لوگ پڑھنے کے قابل نہیں ہیں ان کو کتابیں دلوائیے، ان کی فیسیں ادا کیجیے، ان کی دستگیری کیجیے، ان کے حوصلے بڑھائیے، غریبوں کو اہمیت دیجیے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ امیروں کی عزت نہ کریں، لیکن غریبوں کو اہمیت دیجیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش مکہ آئے اور انہوں نے یہ کہا، یہ جو آپ کے پاس لوگ بیٹھے رہتے ہیں بدو، میرے کچھ چہرے ہوتے، ان کے کپڑوں میں بوبی آتی ہے، ان کا لباس بھی وہ پوشاکیں نہیں ہوتی جو ہم عمرا کی ہیں، تو آپ ان کے لیے ہمارے لیے الگ الگ دن منظور کیجیے۔ پر بات ہوتے ہوتے یہ ہوا کہ حضور نے زیادہ مدد مانگی تھی کہ انہوں نے درخواست کی کہ ہمارے لیے ایک دن ایسا مخصوص کر دیجیے کہ جس میں یہ ہم لوگ آئے اور یہ نہ آئے۔ آپ کو پتہ کیا ہوگا؟ فوراً وہی نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ کا نہیں، تمہارے یہ غریب غربا امیر تمہارے والذین یقرضون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ وہ بھی جن میں تکبر ہوگا، غرور ہوگا، وجاہت ہوگی، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کریں گے، یتیموں کی، بیواؤں کی، مسکینوں کی مدد کرنے کی بجائے ان کو حفاظت سے دیکھیں گے۔ فبشرهم بعذاب أليم، ان کو آپ عذاب الیم کی بشارت۔ غریب ہمارے بھائی ہیں، ان کے دل چھوٹے ہیں۔ ابھی کمرے میں امیر کو اخارت سے دیکھو تو عزت اندشاؤ بندشاء اللہ تعالیٰ جس کو ہے عزت ہے، ہمیں بھی عزت ملتی ہے، لیکن اپنے غریب بھائیوں کی تذلیل نہ کریں، ان کو عزت دیں، ان کی بھوک پیاس تعلیم لباس کا خیال رکھیں۔ ان کے گھر میں 40 جوڑے، 50 جوڑے، 400 جوڑے عورتیں رکھتی ہیں، اور پھر اور سیدھی رہتی ہیں، اور سیدھی رہتی ہیں، اور سیدھی رہتی ہیں۔ آپ ضرور کپڑے سلوائیں، اللہ توفیق دے، بھائی 10 جوڑے رکھ لیں، 10 جوڑے پہن لیں، 10 جوڑے مہمان لوگوں کو دے لیں، پھر 10 جوڑے سلوا لیں، پھر 10 جوڑے غریب ناداروں کو دیں، پھر 10 جوڑے سلوائیں۔ یہ جمع کر کے کیا کرنا؟ اطلس و کم خواب کے کپڑے پہننے والا آدمی، یہ غریب آدمی جب مرتا ہے اور مرنے کے بعد غسل کے تختے پر لیٹتا ہے
تو سب سے پہلے غسل کرنے والی خاتون یا غسل کرنے والا مرد اتنی بڑی قیسی کرتا ہے کر کے کپڑے کھانا بس لس کے اور تو بھاگ کے ہو ٹاٹ کے ہو کمبل کے کپڑے کاٹ دیے آدمی مر گیا 50 روپئے بٹ گئے یا عورتوں نے کہیں ہمارے ابا کی نشانی ہماری اماں کی نشانی ہماری دادی کی نشانی اور اس کو تھوڑی دیر میں دیمک کھا گئی اور یا کسی کو روپٹا دے دیا کسی کو شلوار دے دی کسی کو شلوار قمیض دے دی کیوں بھائی کہ اگر سارے گھٹے کپڑے دے دیں زیادہ ہو جائے گا یہ ناشکری ہے اپنے غریب بھائیوں کا خیال رکھو روز پر سے یہ ہے کہ اگر تمہارے پڑوس میں کوئی بھوکا سو گیا تو قیامت کے دن تم سے حساب ہوگا کہ تمہارے پڑوس میں ایک آدمی بھوکا سو گیا تمہارے 10 آدمیوں نے کھانا کھا لیا تو تمہاری سزا کیا ہے تم خود تو غریبوں کا خیال رکھو امیروں کو اللہ نے عزت دی آپ بھی عزت ہے یہ سمجھ دے دیں گے کہ امیروں کو عزت دی جائے اور غریبوں کو نظر انداز سمجھے جائے انہیں اچھا نہ سمجھائے بدلو آ رہی ہے اردو میں یہ انتہائی درجے جرم ہے تو اللہ کو ناپسند ہے اور حقوق کی بات ہے میں اپنی بیٹیوں سے بہنوں سے خاص کرتا اپنے ضرور اچھے سے لیکن کپڑوں کی قبریں نہ بنائیں انہیں تقسیم کریں کھانے ضرور اچھے سے اچھے کھائیں لیکن غریبوں کا مسئلہ یہ اگر نہیں ہوگا تو پتہ پھر کیا ہوگا پھر یہ ہوگا کہ غریبوں کی جگہ امیر ہو جائیں گے اور امیروں کی جگہ غریبوں کو لگانے کی جگہ یہ دنیا عارضی ہے آج ہے کل نہیں ہو جو بوڑھا ہو گیا وہ مر گیا جو جوان ہوا وہ مر گیا جو بچہ ہوا وہ مر گیا جو ماں کے پیٹ میں ابھی بیچارے کو دنیا میں آیا بھی نہیں وہ مر گیا اور نہیں مرا تو 100 سال ہی نہیں مرا کہ 100 سال نہیں مرا اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو توفیق دے کہ اپنے غریب بھائیوں کا اپنے غریب خاندان کا یتیموں کا مسکینوں کا خیال رکھیں اور ان کی مدد کریں اللہ تعالیٰ رزق میں کمی نہیں کرے گا ایک آدمی کو ہم کھانا کھلائیں گے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے 10 دن میں 70 آدمی 10 کھانا نہ دے گا اور اس کے بدلے میں 70 نعمتیں کھانوں کی شکل میں آپ کو سنیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے بھائیوں کا خیال رکھیں سلام میں پہل کریں جو پاس آ جائے اس کی حفاظت سے نہ دیکھیں